اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو الزام مسلم لیگ نون پر لگایا گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، آج قوم سے معذرت کرنا ہوگی۔ جس طرح کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف نے اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں نواز شریف پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے ٹرانسفر کیا، آج تک اس کی معافی نہیں مانگی گئی۔ قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ستمبر بڑا ضروری ہے اور یہ زبان عام ہے یہ بات، اور اس کے بعد بڑا ضروری ہے وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے جو پاکستان تو کیا دنیا میں مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، نام کے پاکستانی ہیں، ان پر مشتمل پاکستان میں حکومت بنے۔ کوئی کہتا ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو،
फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए या दीगर अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवश चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। और मैं समझता हूं एक कौमी वर्कर होने के नाते, एक नवाज शरीफ का कारकुन होने के नाते, कि हमें जमहूर की आवाज बनते हुए उस आवाज की आवाज में आवाज मिलाना होगी, ताकि लीडरलेस जो मुजाहरे होते हैं वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इसलिए ये कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अगर तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी जमातों को मनसूबाबंदी से कमज़ोर किया जाता है। जिस तरह आज इत्तेहादी हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सदारती निज़ाम लाएं या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए। इमरान खान रोज़ झूठ बोलता है और इदारों के खिलाफ बयानबाजी करता है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जमहूर की आवाज़ न सुनी गई, उसको दबाया गया, तो हो सकता है फिर लोग एहतजाज करें। वो एहतजाज रावलपिंडी या इलेक्शन कमीशन के सामने भी हो सकता है, फिर हमें कसूरवार न ठहराया जाए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।